ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بہت زیادہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے۔ یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے جناب، شیعہ لوگ تو چلے جاتے ہیں زیارت پہ، عمرے کو اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ یاری صاحب کا اس پہ کیا نظریہ ہے کہ عمرہ افضل ہے یا زیارت حسین افضل ہے؟ ان دونوں میں سے افضل کیا ہے آپ کے نظریے میں؟ اور دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ زیارت حسین علیہ السلام کا عام دنوں میں اگر کوئی بندہ زیارت کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جہاں تک حج کا تعلق ہے تو وہاں پہ جب ہم حج کو جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہاں پہ ہمیں عمرہ پہلے کرنا پڑتا ہے۔ تو عمرہ کرنا، جس پہ حج واجب ہے اس پہ عمرہ کرنا واجب ہے اس کے لیے۔ تو اگرچہ دنیا میں ثواب کے بڑے بڑے کام ہیں، لیکن جس پہ حج واجب ہے اس کے لیے عمرہ کرنے سے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ وہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جا رہا ہوں اور اس لیے میں عمرہ نہیں کر سکتا عمرہ نہیں کروں گا۔ یہ تو انسان فاسق ہو جائے گا، یہودی مر جائے گا دنیا سے، مسلمان نہیں مرے گا۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایات بہت زیادہ ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام پیدل حج کرتے تھے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے کتنی دفعہ حج فرمایا، بیت اللہ کا انہوں نے زیارت کیا ہے، طواف کیا ہے، اور ان کے بڑی ثواب نقل فرمایا کہ وہ آپ حج پہ جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی شیعہ کو یہ چھوٹ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہے، اس کو اس بات کا کی چھوٹ ہے کہ وہ پھر حج کو نہ جائے یا عمرہ نہ کرنا نہ جائے۔ اب اس میں سے کون سا افضل ہے میرے محترم ناظرین؟ میں آپ کی خدمت میں دیکھیں، تضاعف ثواب جو ہے کہ بعض اعمال کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، وہ تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب تفسیر التحریر والتنویر شیخ محمد طاہر ابن عاشور، کہ یہ جو ہے تونس میں، یہ مفتی اعظم تھے تونس کے، اور بہت ہی زبردست کتاب تفسیر انہوں نے لکھی ہے، بہترین تفسیر ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 42 میں آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ یہاں پہ آیہ مبارکہ دیکھیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کس کی مثال ہے؟ جیسے ایک دانہ ہے۔ ایک دانہ آپ کشت کرتے ہیں، ایک ہی بیج سے، ایک ہی دانے سے 7 سنبلے نکلتے ہیں، 7 ہی خوشے نکلتے ہیں۔ ہر خوشے میں 100 کیا ہوتا ہے؟ 100 دانے ہوتے ہیں، 100 بیج ہوتے ہیں، یعنی ایک کا 100، ایک کا کیا ہوگا؟ ایک عمل کی اجر جو ہے 700 گنے بڑھ گئی، 700 گنے بڑھ گئی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ دے سکتا ہے، کہ ایک عمل کو 700 سے زیادہ اس کا، واللہ واسع علیم، 700 گنے سے زیادہ بھی عطا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑا واسع ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے۔ اچھا، یہاں پر اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں علی اقل الحسنات کمن ہم بحسنۃ فلم يعملها ولما كانت المضاعفة تنسب إلى أصل وحدة فأصل الوحدة هنا هي ما يثيب الله به على الحسنات الصغيرة، أي على ما يقع ثواب على أقل الحسنات، فإنه في حسنة الإنفاق في سبيل الله يكون 700 ضعف۔ یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کہ جس کے عمل کو زیادہ بڑھا، کہ ایک عمل کو اللہ پسند آئے، اس کی ثواب بہت ہی زیادہ بڑھا دے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وَلِلْمُضَاعَفَةِ دَرَجَاتٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ تبارک و تعالی۔ یہ دیکھو، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ جس کا ثواب اس سے بھی 700 گنے سے بھی زیادہ کر دے۔ ان المضاعف درجات کثیرۃ لا يعلمها الا اللہ تعالی، کہ اگر اللہ تعالیٰ ثواب بڑھا دے 700 گنا سے، اس کے درجات بہت زیادہ ہیں، اس کا کون جانتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی عمل کا اللہ تعالیٰ ثواب بڑھا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو ایک کتاب دکھا دوں، تفسیر سنن ترمذی، ایک منٹ، سنن ترمذی، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، سنن ترمذی۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر سنن ترمذی، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 999 میں، 999 میں۔
باب حدیث نمبر 3842 ملاحظہ فرمائیے. من صبح للہ مئة بالغداة ومئة بالعشیہ کان کمن حج 100 حج. جو شخص دن میں صبح 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے اور رات کو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے, اس کی ثواب ایسی ہے جیسے اس نے 100 مرتبہ حج بجا ہے, 100 مرتبہ حج بجا ہے. اچھا, اس کے علاوہ بھی بہت سارے ثواب نقل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کے اپنے کتب میں ایک اور دکھا دوں آپ کے خدمت میں, حدیث دکھا دوں کتاب تفسیر فخر رازی سے. یہ کتاب ہے کتاب تفسیر فخر رازی مفاتیح الغیب, جلد نمبر 2, کتاب چھپی ہے دارالفکر میں سنہ 1426 میں. یہاں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کتاب میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 767, صفحہ نمبر 6 بھی بنتا ہے اس جلد میں. پوری کتاب میں صفحہ نمبر 767 بنتا ہے. کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے انما الاعمال بالنیات. پھر روایت نقل کرتے ہیں بلے من قعد فی المسجد فقد زار اللہ وحق المزور علی اللہ اکرام زائر. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد میں بیٹھا ہے اس نے جیسے ایسا ہے کہ اس نے اللہ کی زیارت کیا, اللہ کی زیارت. بہرحال میرے محترم ناظرین, اب امام حسین علیہ السلام کی زیارت, بلا شک بلا ریب امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت ہے اس کا ثواب حج کے ثواب سے زیادہ ہے, حج کے ثواب سے زیادہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی حج پہ جانا واجب نہیں. جیسے آپ لوگوں نے روایت کی ہے کہ صبح ایک دفعہ آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے 100 حج کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس سبحان اللہ کہتا ہے وہ حج پہ نہ جائے. ٹھیک ہے نا, حج پہ جانا واجب ہے, اہل بیت علیہ السلام نے حج کیا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب جو کرتا ہے وہ حج سے زیادہ. اب کیا امام حسین لوگوں کو لے کے جاتے ہیں بھائی, جو اس کے متعلق میرے پاس کوئی حدیث روایت نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں, دیکھیں توفیق اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. جو لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہیں ان کو اللہ توفیق دے دیتا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. ان کی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے, اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ وہ صلہ کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو خوش کرتے ہیں. بہت بے نہایت ثواب ہے. اگر وہ مثلا سفر میں گناہ نہیں کرتے, زیارت میں بے ادبی نہیں کرتے, اس کا بڑا ثواب ہے. اس کا توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف